بولایت محمد وآل محمد سلام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد سلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبة الفدق وجعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقان صلوات پڑھیں محمد سامعین محترم، مجالس ایام فاطمیہ کی آج 5ویں اور آخری مجلس کہ آپ نے بخوبی انداز سے سماعت فرمایا۔ جناب سیدہ کے خطبے سے ہم نے چند پیغامات بیان کیے جس میں سے آدھے بھی بیان نہ ہو سکے، چونکہ خطبہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اس قدر عظیم اور جو اصول دین اور فروعات دین کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی تو جناب سیدہ نے مسجد نبوی میں یہ خطبہ جو دیا عظیم الشان، جو مشتمل تھا معرفت توحید، نبوت پر، ولایت پر، فروعات دین پر، تو گویا جناب سیدہ ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کر کے، اور جو اس وقت کے افراد تھے یا قیامت تک کے لوگ جو غفلت میں ہیں، جناب سیدہ اپنے اس خطبے سے ان کو بیدار کر رہی ہیں کہ اپنے اندر احساس سے مسئولیت کو سمجھو کہ دیکھو کہ انسان کو اللہ نے جو کائنات میں بھیجا ہے وہ کس مسئولیت کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس خطبے میں تمام ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا اور بڑے آسان انداز سے امت کو پیغام ہدایت دیا گیا۔ یہ وہ عظیم خطبہ، اب دیکھیں خطبہ جناب سیدہ نے جب دیا تو اس وقت اس خطبے کے سننے والی جناب زینب عالیہ بھی موجود ہیں۔ جناب زینب عالیہ یعنی کم سن ہے، اس وقت جناب زینب عالیہ کا سن بہت کم ہے۔ اللہم صلی علیہ یعنی جناب زینب عالیہ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال یا اگر زیادہ سے زیادہ یعنی 5 سال سے زیادہ نہیں، اتنی کم عمر میں اپنی ماں سے جو خطبہ سنا، حرف بحرف اسی لحظے میں خطبہ فدق کو یاد کر دیا، اور پھر اس خطبے کو آپ نے یاد نہ کیا بلکہ اپنے نانے کی امت کے امین لوگوں کو، عورتوں کو اور لوگوں کو
وہ خطبہ سنا کے یاد کراتی تھی۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک تربیت کا یہ اثر ہے کہ جناب سیدہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اولاد کی تربیت کیسے کرو، کہ ایسی تربیت کی جناب سیدہ نے، ایسی اولاد چھوڑی کہ ماں جو دربار میں خطبہ دے رہی ہے، بیٹی اسی خطبے کی بازار کوفہ و شام میں تشریح کر رہی ہے۔ آپ بی بی زینب عالیہ کے اگر خطبے کو دیکھیں اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے خطبے دونوں کو سامنے رکھیں تو جناب زینب عالیہ کا خطبہ بی بی کے خطبے سے مشابہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ ماں کے خطبے کی بھی حافظہ تھی اور اپنا خطبہ جو دے رہی ہیں باپ نانے کی امت کو، اس میں ماں کے خطبے کو ایڈ کیا ہے کہ جو میری ماں نے اپنے بابا کے اصحاب کو بیدار کیا ہے، ان کے سامنے دین کی اہمیت کو جو اجاگر کیا ہے، جناب سیدہ زینب عالیہ چاہتی ہیں کہ شام کے بازاروں اور درباروں میں جو لوگ غفلت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے حق سے غافل ہیں، ہماری حکمت کا خیال نہیں کر رہے، جناب زینب عالیہ اس خطبے کے ذریعے سے ان کو خبردار کر رہی ہیں، ان کی ضمیروں کو بیدار کر رہی ہیں۔ اور اس خطبہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس خطبے کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام علیہ السلام نے بھی تعلیم دی، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے کچھ اور افراد، یعنی یہ خطبہ اس قدر عظیم ہے، کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس خطبے کو ضرور پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ آپ بے شک عربک نہ پڑھیں، عربک اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ جناب سیدہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو مبارک الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں اس خطبے میں جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں، ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح، مختصر خطبہ ہے، اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں ہے۔ اس کے ترجمے کو اگر آپ پڑھیں تو 2 ورقوں میں، بعض کتابوں کے نسخے میں تو ایک ورق میں، یعنی 2 طرف 2 صفحوں میں یہ خطبہ ہے، لیکن ترجمے میں آپ کے لیے شاید 4 صفحے ہو جائیں گے، یعنی اس کے لیے زیادہ وقت بھی درکار نہیں، آپ 10 منٹ سے پہلے اس خطبے کو تمام کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح جناب سیدہ کیا اس خطبے میں پیغام دے رہے ہیں۔ جو اس خطبے میں ایک عظیم پیغام دیا، جناب سیدہ نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا، وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے دنیا والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، آؤ فاطمہ زہرا تمہیں ایک عظیم امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آل محمد کی طاعت کیوں واجب ہے، ہم ان کی طاعت کیوں کریں، ہم ان کی پیروی کیوں کریں، جناب سیدہ اپنے خطبے میں فرما رہی ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ اللہ نے ملت اسلامیہ کے نظام کو محکم کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے اگر کسی ہستیوں کے کردار کو لائق کے عمل قرار دیا ہے تو وہ ہم آل محمد ہیں۔ اللہ صلی علیہ۔ اگر ملت اسلامیہ کے لیے کوئی پاک نمونہ ہے، کوئی پاک کردار ہے، جناب سیدہ فرما رہی ہے وہ ہم آل محمد کا پاک کردار، اس لیے کہ رسول اللہ کے اصحاب جتنے بھی بڑے بڑے ہوں، ہم نبی کے اصحاب با وفا کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو نبی کے اصحاب ہیں، مخلص ہیں، نبی کے نام پہ مرنے والے ہیں، نبی کی جان پر، نبی کی تعلیمات پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، وہ اصحاب نبی، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔
وہ لائق تعظیم ہے، ہمارے سلام ہے ان اصحاب نبی پر جو رسول اللہ کے باوفا اصحاب۔ لیکن ذرا ہم توجہ کریں، کتنے بڑے بڑے اصحاب نبی، کتنی عظیم شخصیات گزری، بڑی سی بڑی شخصیات رسول اللہ کے اصحاب میں ہیں، بڑی سے بڑی شخصیات ملیں گی۔ لیکن اگر ہم ان اصحاب نبی کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، اسلام سے پہلے کیا تھے، مسلمان کے دل میں ایک قلق ضرور آتی ہے، اسلام سے پہلے یہ اس قدر یہ جرائم انجام دیتے رہے۔ مثلا بعض اصحاب کے بارے میں ملتا ہے وہ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض نے 40 سال تک بتوں کی عبادت کی، بعض نے 30 سال تک کی۔ لیکن قربان جاؤں، علی حیدر کرار نے آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ علی حیدر کرار وہ ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں بتوں کے سامنے جاتی تھی کہ اپنا سر جھکاؤں تو میرے شکم میں جو بچہ تھا وہ اس طرح سے حرکت کرتا کہ میں اس بت کے سامنے سجدہ نہ کر پاتی، سر نہ جھکاتی، اور وہ کہتی تھی وہ میرے شکم میں بچہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی، اگرچہ یہ ہمیں روایت قبول نہیں ہے، چونکہ ہم علی حیدر کرار کی ماں کو مومنہ جانتے ہیں، وہ مومنہ باللہ تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی، دین ابراہیمی پر وہ قائم تھی۔ اہل سنت نے یہاں تک روایت میں یہ جملہ نقل کیا، یعنی اتنا تو انہوں نے تسلیم کر لیا علی وہ ذات ہے جو شکم مادر سے لے کر لحد تک ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکے۔ اللہم صلی علیہ۔ کیا کوئی ایسا کردار ملتا ہے؟ آپ نماز میں سارے پڑھتے ہیں، تمام مسلمان اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورۃ الحمد نہ پڑھے۔ سورۃ الحمد پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، میرا اللہ ان ہستیوں کے راستے کے اوپر ہمیں قائم رکھنا، ہدایت فرماتے رہنا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرا اللہ ان لوگوں کے، ان افراد کے راستے پہ نہ رکھنا جو جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ٹھہرے ہیں۔ تو اس میں یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تو غضب کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال غضب ہوا ہے؟ کتنے سال گمراہ رہے ہیں؟ 10 سال گمراہ رہے ہیں، 20 سال گمراہ رہے ہیں، 30 سال گمراہ رہے ہیں، 40 سال گمراہ رہے ہیں، 50 سال گمراہ نہیں، بلکہ آیت سمجھا رہی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی اے میرا اللہ جو گمراہ رہے ہیں اور تیرا غضب ان کے لیے لمحہ بھر کے لیے رہا ہے، ہمیں ان کے راستے پہ نہ رکھنا۔ اب ذرا امت تلاش کرے نبی کے بعد کون ایسے تھے، کتنے افراد تھے کہ جن پر اللہ کا غضب بھی تھا اور جو گمراہ بھی تھے، اور وہ کون ہستیاں اور کون سا وہ گھرانہ ہے کہ جو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی نہ گمراہ ٹھہرے ہیں نہ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی
یہ پاک گھرانہ نظر آتا ہے تو ہمیں علی حیدر کرار نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، علی کی عداوت اور دشمنی میں دنیا والوں نے کوئی اور تو عیب نظر آتا نہیں ہے، علی مولا کے باپ کی طرف کفر کی نسبت دے دی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ایمان حضرت ابو طالب، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں پاک کردار نمونہ عمل، تو لہٰذا ہمیں نبی کے اصحاب میں ہمیں بڑے بڑے عظیم اصحاب گزرے، بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں، ہم اصحاب نبی کا احترام کرتے ہیں، جو سید الرسل کے راہ پہ جان پہ قربان ہونے والے، نبی کے مقصد کو زندہ کرنے والے، نبی کی نصرت کرنے والے، ہم اصحاب نبی کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا جس قدر بھی عظیم اصحاب ہوں، لیکن جو کردار اور شان نبی کی آل کی ہے وہ اصحاب کی نہیں ہے، جو نبی کی آل کی جو شان ہے وہ نبی کی اصحاب کی نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے اصحاب نبی خود نبی کی آل کی تعظیم کرتے نظر آتے تھے۔ تو لہٰذا اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ اے آل محمد، آپ کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اللہم صلی علی، یہ آل کے بارے میں کہا۔ ٹھیک ہے بڑے بڑے اصحاب ہیں، لیکن اصحاب کے بارے میں نہیں کہا۔ تو آل، اب آل وہ ہیں کہ جن کا کردار اس قدر پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ جناب سیدہ اپنے خطبے میں متوجہ کریں، اللہ نے ہمارے کردار کو، ہماری طاعت کو ملت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے۔ دیکھیں، ایک میں اس مثال کے ساتھ اس جملے کی وضاحت دے دوں۔ آپ کے علاقے میں ایک شخص ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ہندو ہے، کافر ہے، بے دین ہے۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، اب وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آل محمد کے دروازے پہ آ گیا، اس قدر عبادت کر کر کے یہ ہوا کہ اب وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا زاہد اور عبادت گزار بن گیا۔ لاکھ یہاں پر وہ آپ کے اس مسجد میں، اس علاقے میں وہ آ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کیا ایک لمحے کے لیے لوگ اس کی اس زندگی کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ پہلے کیسے تھا؟ اور اگر کہا جائے مثلاً علاقے کے بزرگ کہیں کہ آپ اس کی پیروی کریں، آپ اس کی اطاعت کریں، تو کتنے لوگ ہوں گے جو مل کے اس کے ساتھ ڈاکہ ڈالتے تھے، جنہوں نے مل کے اس کے ساتھ شرابیں پی تھی، جنہوں نے مل کے اس کے ساتھ زنا کیے تھے، جنہوں نے مل کے اس کے ساتھ برائیاں کی تھی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے لاکھ یہ نمازی دیندار بن گیا ہے، لیکن کل تک یہ تو ہمارے ساتھ جرائم انجام دیتا رہا ہے، ہم کیوں اس کی مانیں؟ ایسے کہ نہیں؟ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرے پہ ان ہستیوں کی ولایت کو رکھا ہے جو معصوم ہیں، جو پاک ہیں، جن کا کردار بھی پاک ہے۔ دنیا جتنا بھی زور لگا لے، آل محمد کے کردار میں ایک خامی بھی کہیں نظر نہیں آئے گی، ایک خامی بھی نظر نہیں آئے گی، کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ تو لہٰذا آل محمد یہ وہ با کمال اور با کرامت، اس قدر با کردار، پاک کردار کی مالک ہستیاں، معصوم ہیں، پاک کردار کے مالک ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی
طاعت کو ملت پر نافذ کیا ہے۔ تو لہذا ہر انسان فطری طور پر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل شخصیت وہ ہو کہ جس میں کوئی بھی خامی نہ ہو، جس میں محض کمال ہی کمال نظر آئے۔ اور اگر ہم دیکھیں سید رسول کے بعد کہ جن ہستیوں میں کمال ہی کمال نظر آتا ہے جب وہ علی اور اولاد علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علیہ۔ لہذا طاعت، ہماری طاعت کو ملت کے لیے بہترین ایک نظام کے طور پر فرض کیا گیا، یعنی ملت کے لیے ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت ہماری اطاعت کو فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جناب سیدہ کیا سمجھانا چاہتی ہے اپنے خطبے میں، یعنی اللہ ایک نظام اور سسٹم کے لیے ہماری طاعت کو فرض کر رہا ہے، اور جو ہماری طاعت کو چھوڑ رہا ہے، ہماری طاعت سے فرار اختیار کر رہا ہے، ہماری اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کے نظام اور سسٹم سے منہ موڑ رہا ہے، وہ ہم آل محمد کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ جناب سیدہ یہ سمجھانا چاہ رہی، کیونکہ ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے، تو جو آل محمد کی اطاعت نہیں کر رہا وہ آل محمد کے یعنی اللہ کی اس نظام کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو آئیں دیکھیں آل محمد کی طاعت، ان کی فرما برداری ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ ہم جو آل محمد کی ولایت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی ذمہ داری ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک خاتون آئی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی، آ کے عرض کی یا بنت رسول اللہ، میرے شوہر نے یہ سوال دے کر بھیجا ہے کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ کیا میں آپ کی شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ روایت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اس شخص کو جناب سیدہ جانتی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے مومنہ اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو جن نیکیوں کا ہم نے حکم دیا ہے، اگر تمہاری زندگی میں وہ نیکیاں اور خوبیاں ہیں، اور جن برائیوں سے ہم نے روکا ہے ان برائیوں سے رک جاتے ہو، فأنت من شیعتنا، پھر تم فاطمہ زہرا کے شیعوں میں سے ہو۔ اگر تم صرف ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہمارے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، ہمارے اوامر اور نواہی کا خیال نہیں کرتے، تم سب کچھ تو ہو سکتے ہو، فاطمہ زہرا کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہے، یہ بی بی کہہ رہی ہے اگر تو آپ کی زندگی میں ہماری اوامر اور نواہی کا خیال نہیں ہے۔ آج اگر ایک انسان اپنے باپ کی بھی نہ مانے، وہ بھی معاشرے میں شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تو جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ اپنی ایمان سے بتائیں، آپ سارے اولاد والے بیٹھے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو آپ اس سے راضی ہوں گے؟ جی آپ اس سے راضی نہیں ہیں۔ آپ کی اولاد میں سے ایک اچھا ہے ایک برا ہے، آپ کی زیادہ محبت کس سے ہوگی؟ اچھے سے ہوگی۔ آل محمد بھی بے شک اپنے حبداروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے شیعوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آل محمد کی نگاہ میں اس مومن کا رتبہ بلند ہے
جس کے دامن میں صرف دعوی محبت نہیں بلکہ عملی ثبوت کردار بھی موجود ہے. کردار کی دولت ہونی چاہیے. اب اس شخص کو یعنی اس کی زوجہ آئی تھی تو جناب سیدہ نے جواب دیا کہ اگر تم ہماری اطاعت کرتے ہو، گناہوں سے اجتناب کرتے ہو تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو. زوجہ نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا. وہ مومن رونے لگا، واویلا کرنے لگا. کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم سارے ہلاک ہو گئے، ہم جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر تو صرف محبت ہے اور دشمنوں سے نفرت ہے. اوامر اور نواہی کا خیال تو ہم نہیں کر پاتے. اس نے اپنی بیوی کو کچھ دیر بعد بھیجا. وہ خاتون جناب سیدہ کی خدمت میں آئی. کہا یا بنت رسول اللہ، میرا شوہر گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے. کہتے اس طرح تو پھر ہم جہنم میں جلیں گے، پھر تو آپ کا کوئی بھی کائنات میں شیعہ نہیں ہے. جناب سیدہ فرماتی ہے مومنہ تیرے شوہر نے بات سمجھی نہیں. جس کے دل میں ہماری محبت ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت ہے اور ہماری اطاعت پہ لبیک کہتا ہے اور ہم جس بات سے روکتے ہیں رک جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. لیکن جو شخص ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے لیکن طاعت کے میدان میں وہ پیچھے رہ گیا ہے، نافرمانیوں میں آگے بڑھ چکا ہے، یہ شخص اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وقت موت اس پر سختی ہوگی. اگر اس کے دامن میں گناہ زیادہ ہوئے تو پھر اس کو قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے. اگر اس کے دامن میں گناہ زیادہ ہوئے میدان محشر میں بھی اس کو عذاب ہوگا. اگر مزید اس کے گناہ ہوئے جو قابل بخشش نہ ہوئے تو اس کو کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، جو جہنم کے اوپر والے طبقے میں. لیکن جب یہ اپنے تمام گناہوں اور جرائم کی یہ سزا کاٹ لے گا تب جا کے ہم آل محمد کی محبت کی جزا میں اللہ اس مومن کو جنت میں داخل کرے گا. بعض لوگ یقیناً یہ ہماری خوشی کی بات ہے کہ آل محمد کی محبت فائدہ مند ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بد عمل بن جائیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ نجات تو ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری بد عملی ہمیں آل محمد کے دین سے بھی دور کر دے، ان کی ولایت سے بھی باہر نکال دے. تو لہٰذا اسی لیے مولا علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں بعض گناہگاروں کو 3 لاکھ سال بعد ہماری شفاعت حاصل ہوگی. اللہ اکبر. اور ہم کہیں کہ ہمیں شفاعت حق ہے. لہذا انسان یہ دیکھے کہ ایسے جرائم انجام نہ دے، اس طرح باغی نہ بن جائے. آل محمد کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو وہ ہمارا استقبال کرے. ہم کیوں مجرم بن کے ان کے سامنے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے، یعنی آپ چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے مجرم بن کے جائیں. آل محمد ہمیں با کرامت دیندار پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مجرم نہیں دیکھنا چاہتے. جو ہمارے ہاں یہ فکر دی جا رہی ہے، جو مرضی ہے کر رہے آل محمد ہمیں بخشوا دیں گے، یعنی آپ مجرم بنے آل محمد. اپنے ایمان سے بتائیں آپ کے عزیزوں میں سے، ہمارے معاشرے میں عزیزوں میں سے بھی اگر کوئی بندہ جرائم انجام دے تو انسان اپنے اس عزیز سے بھی دور رہتا ہے جو جرائم میں جکڑا ہوا ہے، کہیں اس کے جرائم کی وجہ سے میری عزت و ناموس پہ حملہ نہ ہو. لہذا آل محمد پاک ہے اور وہ ہر قسم کے رجس سے دور ہیں، اور جو گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، وہ رجس، یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ بھی رجس ہے. آل محمد سے گناہ دور ہیں یا نہیں؟ جی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آل محمد سے گناہ دور ہے. تو اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے وہ بھی تو رجس ہے. تو آل محمد ایسے شخص سے بھی دور ہے، کیونکہ آل محمد ہر قسم کے رجس سے دور ہے.
تو لہٰذا ایسے با کردار بنے کہ آل محمد ہمارا استقبال کرے. صلوات پڑھے محمد وحی پہ. اور کافی کی روایت ہے کہ دیکھیں آل محمد کی ولایت، آل محمد کی طاعت کو اللہ نے نظام قرار دیا ہے، ملت کے لیے ایک نظام سسٹم قرار دیا ہے. اور اس جملے کی جناب سیدہ کے اس جملے کی اگر ہم وضاحت دیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و امام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. آج کوئی محبت آل محمد کا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ میں آل محمد کا حبدار ہوں، میں مومن ہوں، میں کامیاب ہوں. بے شک مومن ہی کامیاب ہے، لیکن امام وارث دین اپنی زبان عصمت سے فرما رہے ہیں جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا دوست ہے. امام باقر فرما رہے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہم آل محمد کا دوست ہے. من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. امام فرماتے ہیں اے دنیا والو، اے ہمارے نام لیواؤ، اے ہماری محبت کا دعوے دارو، اے ہمارے نام پہ مر مٹنے والو، اے مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والو، اے عزادار ہونے کا دعویٰ کرنے والو، اے اپنے آپ کو زوار لکھا کر فخر کرنے والو، امام فرماتے ہیں سن لو زبان عصمت سے من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو شخص بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ تمہاری نگاہ میں مومن ہو سکتا ہے، آل محمد کی نگاہ میں وہ ہمارا دشمن ہے. امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. جتنا بڑا بھی کوئی نہ ہو، شان والا ہو، نام والا ہو، وہ کہے میں مومن ہوں، ہم کہیں یہ بڑا مومن ہے. امام فرما رہے ہیں معیار دعوی ایمان نہیں، معیار ہے اللہ کی اطاعت. جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہی ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. چاہے لاکھ ہمارے نام پہ بہت کچھ خرچ کر دے، اگر اللہ کا نافرمان آل محمد کے نام پہ ہم بہت کچھ لوٹا دیں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک یہ ہمارے نام پہ بہت کچھ خرچ کرتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا امام فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن. روزہ نہیں رکھتا امام فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. خمس نہیں دیتا امام فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا امام فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. مال ہے حج نہیں کرتا یہ ہمارا دشمن ہے. اور حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا امام فرماتے ہیں یہ تمہاری نگاہوں میں مومن ہوگا، ہماری نگاہوں میں یہ دشمن ہے. اسی طرح مومنہ عورت ہو، مولا کی زیارتوں پہ ہر وقت جائے، امام بارگاہ میں امام کو پرسہ بہت دے، امام کے نام کی صف عزا بچھائے، بہت گریہ کرے، لیکن اس کے سر پہ چادر رہو، وہ پردہ نہ کرے. امام باقر کے قول کی میں تشریح کر رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں جو بھی نافرمانی کرے، جیسی بھی نافرمانی کرے، وہ تمہاری نگاہ میں مومن ہو سکتا ہے، ہماری نگاہ میں وہ ہمارا دشمن ہے. اللہ اکبر. آج ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں گالی دے، ہم کسی کو دشمن سمجھتے ہیں جو ہماری انسلٹ کرے، ہم اپنا دشمن اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کرے. امام فرماتے ہیں ہم اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گالی دینے والے کو نہیں کہا، بے شک وہ ناسبی ہے، روایات اس کی بھی موجود ہیں، لیکن اس حدیث میں امام ایک عظیم نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کے سسٹم اور نظام کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. جناب سیدہ جس نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ اللہ نے ہماری طاعت کو ملت کے لیے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہے، امام فرما رہے ہیں اگر کوئی اس سسٹم کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن. اب دیکھیں ہمارے اندر کس قدر ہے، ہم طاعت میں کتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں اور مخالفت میں ہم کتنا آگے بڑھے ہوئے. تو لہذا
یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آل محمد اپنے چاہنے والوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، نافرمان دیکھنا پسند نہیں کرتے، جیسے میں اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھنا پسند کرتے ہیں، نافرمان دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ہم لوگ پسند کرتے ہیں نافرمان اولاد کو؟ نہیں کرتے۔ میں اور آپ نافرمان اولاد کو پسند نہیں کرتے، مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا وہ کیسے پسند کرے؟ وہ بھی فرما بردار اولاد کو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری امامت کو امانن من الفرقہ، اللہ نے ہماری امامت کو یعنی اہل بیت کی امامت، ان کی ولایت کو ملت میں تفرقہ پڑنے سے بچنے کے لیے امامت کو قرار دیا۔ یعنی اگر نبی کے بعد امت علی اور اولاد علی کی امامت میں جمع ہو جائے تو امت تفرقہ سے بچ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جناب سیدہ نے اپنی عملی کردار کو اپنایا۔ امامت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی نے کیا کردار اپنایا؟ تاریخ بتاتی ہے، جب بعد از وفات رسول خدا امت نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کے دین کا وارث کوئی اور ہے، اب تاریخ بتاتی ہے جناب فاطمہ زہرا نے سر پہ ردا اوڑھی، اللہم صلی علی محمد، امام حسن امام حسین ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ سواری پہ سوار ہے، مولا علی علیہ السلام ساتھ ہیں۔ 40 دن تک شب و روز، دن اور شام کو 40 دن تک مدینہ میں اصحاب نبی، مہاجرین، انصار کے دروازوں پہ دستک علی ابن ابی طالب دیتے اور فاطمہ زہرا اپنے حق اور نصرت کا دعویٰ کرتی کہ تم لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی کہ نبی کی ذریت پر جب کوئی آنچ آئے گی تو ہم نصرت کریں گے؟ تم لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ نبی کے ہاتھ پر بیعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی ذریت کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس وقت مشکل کے وقت ان کی نصرت کریں گے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں دیکھو ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے، اب ہماری نصرت کرو۔ 40 شب و روز جناب سیدہ حق کے لیے، علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کے لیے مدینہ میں اصحاب نبی کے دروازوں پہ جا رہے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے جب ہر دروازے سے بی بی ماجوس ہوئی، نبی کے ایک بڑے صحابی ہے معاذ ابن جبل، علماء اہل سنت یہاں بڑے عزیز ہے، یہ نبی کے صحابی تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ۔ معاذ ابن جبل کے دروازے پہ جناب سیدہ آئیں اور جناب سیدہ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے میرے بابا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ کہا جی کی تھی۔ کہا دیکھو بیعت کا مطلب کیا ہے؟ جناب سیدہ اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ بیعت کی تھی یعنی ذریت نبی جب مشکل میں ہوگی تو اس کی تم مدد کرو گے۔ آج میں جو آئی ہوں بنت رسول تمہارے پاس نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اے بنت رسول، کیا آپ نبی کے اصحاب کے پاس گئے ہیں؟ جناب سیدہ فرماتی ہے جی میں ہر ایک دروازے پہ گئی ہوں۔ کیا پھر انہوں نے آپ کی نصرت کی؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ نہیں، میرے بابا کے اصحاب مسلمانوں میں سے کسی نے میری مدد نہیں کی۔ جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ پھر آپ مجھ سے کیا لینے آئے؟ جب مسلمانوں نے آپ کی نصرت نہیں کی تو میں یعنی اگر آپ کی نصرت کروں یعنی میں کیسے آپ کی مدد کروں کہ آپ کو آپ کا حق مل جائے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ میں بھی نصرت سے بے معذرت چاہتا ہوں، میں بھی آپ کی نصرت نہیں کر سکتا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا کہ میرے بابا کا صحابی ہے اور میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت بی بی معاذ ابن جبل کے گھر سے نکلتے ہوئے فرماتی ہیں اے معاذ، میں پوری زندگی اب تجھ سے گفتگو نہ کروں گی۔ گویا سیدہ بتا کے جا رہی ہیں تو بنت رسول کو خالی نہیں لوٹا رہا،
تو مجھے غضبناک کر کے میرے بابا رسول اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے اور میرے رب کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان وحی سے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرے اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو لہذا جناب سیدہ متوجہ کر کے نکلنے لگی۔ معاذ ابن جبل کا بیٹا آ گیا، وہ کہتا ہے جب دیکھا نا بنت رسول جا رہی ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا یہ بنت رسول کیوں آئی تھی؟ کہا کہ یہ نصرت کے لیے آئی تھی۔ نصرت کے لیے آئی تھی، پھر آپ نے نصرت کا وعدہ کیا؟ کہا کہ وہ نصرت کی اپیل کرنے آئی تھی لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی کہ میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر بنت رسول نے کچھ فرمایا؟ تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں ہاں بنت رسول نے فرمایا کہ معاذ میں جب تک زندہ رہوں گی تم سے کبھی بھی گفتگو نہ کروں گی۔ جب معاذ ابن جبل نے یہ جملہ سنا اپنے باپ کی زبانی کہ بنت رسول میرے بابا سے ناراض ہو کے جا رہی ہیں، گویا معاذ ابن جبل کے بیٹے کو وہ روایت وہ حدیث نبی یاد ہے کہ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائیں اس سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جب دیکھا نا معاذ ابن جبل کے بیٹے نے کہ میرا بابا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بنت رسول مجھ سے ناراض گئی ہیں، تو کہتے ہیں جس شخص سے بنت رسول ناراض ہو بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، بابا آپ لاکھ میرے بابا ہے پھر میں بھی آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا۔ جس سے بطول راضی نہیں ہے میں اس سے کیسے راضی ہو جاؤں؟ اللہ اکبر۔ لہذا جناب سیدہ ہر دروازے پہ گئی ہیں امامت و ولایت کا دفاع کرنے کے لیے۔ 40 دن تک مولا علی کی ولایت و امامت کے بارے میں، اور یہاں تک نہیں فقط بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جب اب دیکھیں خاتون کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ آپ مسائب میں سنتے ہیں، بی بی کے مسائب۔ دروازہ جل چکا ہے، پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت کیا تھی اس وقت؟ دروازہ جلنے کے بعد بی بی کو تماچے لگ چکے ہیں، بی بی کے پہلو پر دروازہ گرا ہے، حضرت محسن شہید ہو چکے ہیں، حضرت محسن کی شہادت کے ساتھ بی بی کے پہلو کی پسلی شکستہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب بنت رسول کو افاقہ ہوا، آنکھ کھولی تو پوچھا اے فضہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ مسلمان مسجد میں لے کر گئے۔ جب سنا نا بی بی کو یہ ساری مصیبتیں بھول گئی، دروازے کا جلنا بھی بھول گیا، بی بی کو تماچے بھی بھول گئے، تازیانوں کا لگنا بھی بھول گئی، اپنے پہلو کا شکستہ ہونا بھی بھول گئی، اپنے محسن کا شہید ہونا بھی بھول گئی، سر پہ ردا اوڑھ کر بنت رسول چلی ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ کہاں پر؟ امامت کا دفاع کرنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ بنت رسول جب پہنچی ہیں اس مقام پر جہاں مسلمانوں نے علی حیدر کرار کو رسیوں میں جھکڑا ہوا ہے، اجرکم علی اللہ آزادہ، مسلمانوں نے علی کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور علی کی کمر بند باندھا ہوا ہے۔ بنت رسول نے اپنا ہاتھ علی کی کمر بند میں ڈال دیا اور فرماتی ہیں خلو یبن عمی، اور میرے چچا زاد علی کو چھوڑ دو، اجرکم علی اللہ آزادہ۔ ہائے محافظہ امامت بی بی علی کو بچانا چاہ رہی ہے اور میں قربان جاؤں، اور بی بی نے یہاں تک فرمایا اور مسلمانوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کھولوں گی اور اپنے بابا کی مزار پہ بد دعا کروں گی۔ روایت کہتی ہے اے بی بی جب بابا کے مزار پہ آئی
ادھر سے علی مولا نے آواز دیا سلمان بنت رسول سے جا کر کہہ دو اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اجرکم علی اللہ زادہ۔ جناب زہرا جب گھر آئی، ادھر سے علی حیدر کرار بھی گھر پہنچے۔ جب علی مولا آ کر بیٹھے، میں نے نجف میں روایت سنی تھی ایک واعظ سے، وہ پڑھ رہے تھے کہ جب علی مولا آئے نا گھر میں بیٹھے، بی بی فضہ نے ایک تشت رکھا اور حسن حسین ساتھ ہے، جناب زینب عالیہ بھی گھر میں موجود ہے ام المصائب بی بی، مصائب کا آغاز ہوا ہے، جلتا ہوا گھر بھی دیکھا اور ماں کو تماچے لگتے بھی دیکھا اور ماں کو تازیانے لگتے بھی دیکھا اور بابا کے گلے میں رسی باندھتے بھی دیکھا، لیکن زینب نے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ ابھی بھی فضہ سے پوچھا، علی مولا فرماتے ہیں فضہ یہ تشت کیا لائی ہے؟ کہتی ہے مولا اور ذرا خود کپڑا ہٹائیے۔ یا امام نے تشت سے کپڑا ہٹایا اور کیا دیکھا؟ وہ موصل کا لاشا، اجرکم علی اللہ، یہ پہلا تشت ہے اور جو زینب نے گھر میں دیکھا، بھیا محسن کا لاشا، اور بی بی نے 3 تشت دیکھے اور تینوں بھائیوں کے، اور پہلا تشت گھر میں دیکھا محسن کا لاشا، دوسرا تشت حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے، اور تیسرا تشت دربار یزید میں اور حسین کا کٹا سر ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ تشت دیکھنا بڑا بھاری تھا اور بی بی کم سن بھی ہے اور ماں زخمی پہلو والی بھی ہے، علی بھی گرفتار ہو کر آ چکے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ ازادار و روایت کا جملہ اور شیخ عباس سے کمی نقل کرتے ہیں، اور بی بی پہ اتنے مصائب آئے، بی بی کی حالت کیا ہوتی تھی؟ فغشیت علیہا ساعہ بعد الساعہ، اور ہر گھڑی بعد اور بی بی غش کھا کے گر جاتی۔ حسن حسین بھی گھر میں موجود ہے اور زینب و کلثوم بھی موجود ہے۔ جب بی بی کو غشی آتی تھی کیا منظر ہوتا ہوگا؟ علی زہرا کا سر وہ اپنی گود میں رکھتے آگے، اور حسن حسین بچے ماں پہ گر جاتے ہوگے، اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا اے شہزادیوں، اے شہزادوں، ابھی تو ماں زندہ ہے، وہ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے۔ روایت کہتی ہے اور جب جناب سیدہ کا وصال ہو گیا، یا جنازہ تیار ہے، یا امام علی نے آواز دی یا زینب و ام کلثوم یا حسن والحسین حلم، اور میرے شہزادوں اور میرے بچوں آؤ اور ماں زہرا کا آخری دیدار کر لو، اجرکم علی اللہ زادارو، اولاد والو۔ علی اولاد کو بلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں کا جنازہ ہے، کیا کیفیت تھی؟ وہ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ اور ماں کے سینے کی طرف کھڑے ہوئے، مولا حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے قدموں کو پکڑا، آواز یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی، اور مجھے آواز دے اور اس سے پہلے ہمارا جگر پھٹ جائے،
اجرکم علی اللہ دارو ہے شہزادوں کا گریہ کرنا تھا. روایت کا جملہ انت و حنت و مدد یدیا، ایک چیز بلند ہوئی اور بندے کا پر ٹوٹے اور زہرائے مرضیہ کے ہاتھ بلند ہوئے. اے بی بی نے شہزادوں کو سینے سے لگایا. اجرکم علی اللہ دارو، یہ جبرائیل امین نے آواز دی یا علی. او آسمانوں میں ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی. اے حسن حسین کو اور ماں زہرا کے جنازے سے جدا کرو. علی نے کیا کیا؟ اور بڑی محبت سے حسن حسین کو اور ماں کے جنازے سے جدا کیا. میں کہوں گا مولا آج اپنا گھر ہے اور ماں کا جنازہ ہے اور بڑی محبت سے جدا کیا. اور کاش کربلا میں ہوتے اور حسین کا پامال لاچا اور جب ننھی سکینہ اور بابا کے اور کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیتی ہے، کبھی بابا کے سینے کا بوسہ دیتی ہے. ادھر سے شمر لعیر کے ہاتھ میں تازی آنا اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتا رہا اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا